اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، یہ ہم نے گزشتہ سیشن میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس سے پہلے علم الجدل یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ تو آج اس فصل دوم میں ہم پڑھیں گے علم التذکیر بالموت وما بعدہ اور علم الاحکام۔ یہ دو کا مطالعہ ہم کریں گے، اور آخر میں علم التذکیر بایام اللہ کی کچھ باتیں وہ خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ نے علیحدہ اسے بیان کیا ہے، اور وہ تعریضات ہیں یا واقعات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن میں قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے، اور پھر اس واقعہ کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کا واضح بات ہے کہ اجمال کے ساتھ بیان ہے، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہے۔ یہ آخر میں جا کر حضرت شاہ ولی اللہ نے ایک بار پھر بایام اللہ کو بیان کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سیشن میں بیان التذکیر بایام اللہ پڑھا تھا ہم نے، یعنی اللہ کے ایام کی یاد دہانی، تذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما برداروں کو، اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا، مجرموں کو اللہ نے سزا دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے واقعات کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا بھی ذکر ہوا، اور یہ جن کو بھی بیان کیا گیا یہ وہ قومیں تھیں کہ جن سے عرب کے لوگ شناسا تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اہل فارس کا، اہل ہند کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ ان کی جنگوں کا، نہ ان کے انجام کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہیں ان کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ ان سے کوئی واقفیت نہیں تھی عرب والوں کی۔ تو یہ تذکیر بایام اللہ ہم نے گزشتہ سیشن میں پڑھا تھا، تو پھر اسی پر ہی حضرت شاہ ولی اللہ اس باب اول کا اختتام کرتے ہیں۔ تو آغاز ہے بیان التذکیر بالموت وما بعدہ، اس کو تذکیر بالمعاد بھی کہتے ہیں، یعنی موت کی یاد دہانی، اور جو موت کے بعد ہے اس کی یاد دہانی، اس کا ذکر، اس کا بیان، یہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وقد ذکر جل شانہ من الموت وما بعدہ، کہ تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا موت کا، اور جو اس کے بعد کے حالات ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کیفیت الانسان عند موتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اس کیفیت کا ذکر کیا کہ جو اس کی موت کے وقت حالت ہوگی، اس کی کیفیت ہوگی قرآن مجید میں۔ اگر میں ایک ایک موضوع پر یا ایک ایک پوائنٹ پر، نقطہ پر اگر میں قرآن کی آیات کو بیان کروں گا تو پھر یہ ایک ہماری گفتگو کافی طویل ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں جو اصول اور ضوابط اور قواعد بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک ایک نقطہ، جیسے مثال کے طور پر کیفیت الانسان عند موتہ، کہ موت کے وقت انسان کی جو کیفیت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ جس طرح حلق تک انسان کی جان کا آنا، اور انسان کا ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر مار دینا، یعنی چھوڑ دینا اپنے آپ کو، اور یہ سمجھ لینا کہ بس اب کوئی بھی دوا دارو میرے کام نہیں آ سکتا، بس اب میرا اختتام ہو گیا۔ سورۃ القیامہ میں اس کو بیان کیا گیا، اور مختلف مقامات پر۔ تو اگر ان آیات کو کوٹ کریں تو پھر تو ایک ہی نقطے پہ ہی ہمارا گھنٹہ گزر جائے گا، تو لہٰذا صرف اشارہ کر کے ہم بات کو جاری رکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَجْزِهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، اس ساعت میں انسان کی بے چارگی کا، بے بسی کا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بھی ذکر کر دیا۔ وعرض الجنت والنار علیہ بعد الموت، اور موت کے بعد جنت کے اور جہنم کے اس انسان پر پیش کرنے کا بھی ذکر کر دیا۔ وظہور ملائکۃ العذاب امامہ، اور عذاب کے فرشتوں کا اس کے سامنے ظاہر ہونا، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ واشراط الساعۃ من نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، خروج الدجال، دجال کا خروج ہے، اور وخروج دابۃ الارض، اور دعوت الارض کا نکلنا، ظاہر ہونا۔ یہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ نزول عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں تو ایسا آپ کا بیان نہیں ہے، لیکن احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح دجال کا ذکر بھی احادیث میں ہے، اور دعوت الارض کا نکلنا یہ قرآن مجید میں اس کا ایک اشارہ موجود ہے۔ اور اس طرح وخروج یاجوج و ماجوج، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ بھی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ ونفخۃ الصاعقہ، اور پہلا جو نفخہ سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ونفخۃ القیام، اور دوسرا جو نفخہ ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ اس پر میں نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی ہے جس میں نے اسے بیان کر دیا ہے کہ یہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کیا ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کس کا؟ حشر کا اور نشر کا، قیامت کا اور انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا، اور سوال اور جواب کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جواب دے ہوگا، والمیزان، اور میزان کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح واخذ صحائف الاعمال بالایمان والشمائل، اور یمین بھی بعد لوگوں نے یمین لکھا ہے ایمان کی جگہ، یمین یعنی دایاں ہاتھ، اور شمائل یعنی بایاں، یعنی انسان کے اعمال کی جو کتاب ہے، صحیفہ ہے، وہ اس کے دائیں اور اس کے بائیں ہاتھ میں لینا، اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا۔ ودخول المؤمنین الجنت، اور مومنین کا جنت میں داخل ہونا، قرآن مجید میں اس کا بھی بیان ہے۔ ودخول الکفار النار، اور کفار کا آگ میں داخل ہونا۔ اور وتخاصم اہل النار من التابعین والمتبوعین فیما بینہم، اور آگ والوں کا لڑنا آپس میں، یعنی بحث کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، اس کا ذکر بھی جو ان کے درمیان جو بات ہونی ہے اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ یعنی ہم کئی جگہ پر قرآن مجید میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو پیروکار ہیں اور جو ان کے پیشوا ہیں وہ آپس میں بحث مباحثہ کریں گے، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ بھی قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ وَإِنْكَارَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کا انکار کرنا، اور وَلَعْنَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنا۔ وَإِخْتِصَاصَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی یہ خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام اور اکرام عطا کیا جائے گا اس میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ برؤیت اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا۔ وانواع العذاب، اور عذاب مختلف قسموں کا اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ من السلاسل، جیسے زنجیریں ہیں، والاغلال ہتھکڑیاں ہیں، والحمیم گرم پانی ہے، والغساق جیسے پیپ ہے، والزقوم جیسے تھور ہے۔ یعنی زقوم یہ ایک کانٹے دار پودا ہے، عرب میں تھا، اور یہ بڑا کڑوا قسم کا ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں زقوم کا ذکر آیا، یعنی وہ اسی بات کو بیان کیا کہ جس سے عرب کے لوگ نعمتوں کے حوالے سے اور سزاؤں کے حوالے سے آشنا تھے، وہ اللہ نے ذکر کیا۔ وانواع النعم من الحور والقصور، اور مختلف نعمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا قرآن میں، وہ حوروں کا ہے، وہ قصور قصر کی جمع یعنی محلات کا، والانہار اور نہریں، والمطاعم الہنیتی اور پسندیدہ کھانے، والملابس الناعمتی اور نعمت بھرے لباس یعنی ملائم اچھے لباس، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہے۔ والنساء الجمیلاتی اور خوبصورت عورتوں کا بھی، ومجالس اہل الجنت الفاکہۃ الطیبۃ اور اہل جنت کی مجالس جو پر لطف
مجالس ہیں اور پاکیزہ مجالس، ان کا بھی ذکر، المفرحۃ للقلوب کے جو دلوں کو فرحت دینے والے، اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ ففرق سبحانہ و تعالیٰ هذه المطالب فی مختلف الصور بالاجمال والتفصیل مراعیا اسالیبها الخاصۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مطالب کو فرق کے ساتھ مختلف صورتوں میں اجمال کے ساتھ بھی بیان کیا اور تفصیل کے ساتھ بھی، اور یہ جو اجمال اور تفصیل کو بیان کیا یہ صورتوں کا جو اسلوب ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ان کی رعایت کرتے ہوئے خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد اب ہے علم الاحکام، یہ ہم نے پڑھا مختصر بیان التذکیر بالموت وما بعدہ، اور مختصر اگر اس کو بیان کریں تو تذکیر بالمعاد ہم کہتے ہیں، معاد یعنی وہ جگہ جہاں پر انسان جائے گا، لوٹتا ہے، واپس جاتا ہے، تو جہاں پہ انسان کا حساب و کتاب ہونا ہے، تو یہ اس کا بیان مختصر یہاں پر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے علم الاحکام، احکام کا بیان، بیان و علم الاحکام، علم احکام کا بیان، والقاعدۃ الکلیہ فی مباحث الاحکام، اور یعنی قاعدہ کلیہ احکام کے مباحث میں کیا ہے، اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بعث بالملت الابراہیمیۃ الحنیفیہ، کہ آپ کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ساتھ، یعنی دین ابراہیمی، دین حنیفیہ کہہ لیجئے، دونوں صحیح ہیں، دین حنیفی اور دین ابراہیمی۔ فلازمہ ابقاء شرائع تلک الملتی، اور اس کے جو ملت کے احکام ہیں، یعنی ملت ابراہیمی کے جو احکام ہیں ان کو باقی رکھنا یہ ضروری ہے، اور وَأَن لَا يُحْدَثَ أَيُّ تَغَيُّرٍ فِي أُمَّهَاتِ مَسَائِلِهَا، اور جو امہات مسائل ہیں یعنی جو بنیادی مسائل ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں، اور یہ مگر خاص طور پر یعنی بنیادی مسائل میں تو کوئی تغیر نہیں ہے، لیکن جو عام مسائل ہیں ان کی تخصیص ہے، اور وزیادۃ للتوقیتات، اور اوقات کی تعیین بھی ہے، اور والتحدیدات فیہا، اور حدود کا بھی بیان ہے، وامثال ذالک، اور اس کی طرح۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ 4 باتیں یعنی سمجھنا، یاد رکھنا ضروری ہیں کہ ملت حنیفیہ یا ملت ابراہیمی آپ کہہ لیجئے، دین ابراہیمی کہہ لیجئے، اس میں بنیادی طور پر تو ایک بات تو یہ تھی کہ شاعر اللہ کی تعظیم، شاعر اللہ سے مراد کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے جو مناسک حج ہیں اور جو مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ان سے تازہ ہوتی ہے، اور ان کی جو تعظیم ہے در حقیقت وہ اللہ کی تعظیم ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، لیکن ان کا حال کیا تھا مکہ والوں کا کہ وہ بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، یہ تعظیم کے خلاف تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ لباس ہمارے اس مادی وجود کے ساتھ اور دنیاوی وجود کے ساتھ لگتا ہے، تو ہم چونکہ انسان ہیں، گناہ گار ہیں، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہم ایسا لباس کیوں پہنے کہ جو ہمارے مادی وجود کو ٹچ کرتا ہو، اور ہم پاک صاف ہو کر یعنی بغیر لباس کے اللہ کے پاس آئیں۔ یعنی یہ وہ عقیدہ، وہ سوچ تھی کہ جو غلو پر مبنی تھی، گمراہی پر مبنی تھی، جس کا کوئی ثبوت بھی اللہ کی کتاب سے، اللہ کی وحی سے اور اللہ کی ہدایت سے نہیں ملتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ شرک کی نفی کر دی واضح طور پر، اور پھر تیسرا تحریف، تبدیل کرنا، بدلنا اللہ کے احکامات کو اور اپنی مرضی میں اس کو ڈھالنا، اور چوتھی بات ہے وہ جو ان کے ہاں رسوم تھی ان کو رد کر دیا، یہ ملت ابراہیمی اور یہ دین ابراہیمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو تخصیص کی بات کی گئی عموم کی، تو وہ یہ ہے کہ جیسے بیع کی، خرید و فروخت کی بہت سی قسمیں تھیں جن کو منع کر دیا گیا، اس لیے کہ اس میں یا تو بیچنے والے کا نقصان تھا یا خریدنے والے کا نقصان تھا،
تو جو شریعت ہے، جو دین ہے، وہ بنیادی طور پر انسان کے جو بنیادی مفادات ہیں، ان کے حقوق ہیں، اس کا تحفظ کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ اور تیسری بات زیادتی توقیت، جہاں انہوں نے کہا کہ وزیادتاً للتوقیتاتی، اس سے مراد یہ کہ جیسے نماز کے اوقات ہیں، ان کا تعین ہوا کہ 5 وقت نماز ہے، اور پھر روزے کے ایام ہیں، یعنی 30 روزے ہیں، اور پھر ان کا وقت بھی متعین کیا گیا کہ سحری کے وقت سے لے کر صبح کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک وہ وقت مقرر کیا گیا۔ اس طرح زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے تو اس کو بیان کر دیا گیا، اور اسی طرح طلاق میں رجوع کا جو معاملہ ہے یا طلاق کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا، وصیت وغیرہ، ایسے بہت سی چیزیں ہیں نکاح سے متعلق ہیں، ان کو بیان کر دیا گیا۔ تو یہ توقیتات بھی ہو گئی، اور آخری جو نقطہ میں نے بیان کر دیا وہ تحدیدات میں، یعنی وہ آ گیا۔ اچھا، یعنی تحدیدات میں جیسے آگے بیان کیا امہات مسائل، امہات مسائل کے بارے میں بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس کے جو بنیادی مسائل ہیں جیسے طہارت ہے، خصال فطرت پہ ہم نے بات کی تھی کہ فلاں فلاں کام جو ان سے ہیں وہ خصال فطرت میں آتے ہیں، یعنی فطرت کی عادات میں ہیں جیسے، اور نماز، زکوٰۃ اور وصیت وغیرہ، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا بیان۔ اچھا، ایک دو باتیں یہ یاد رکھیے کہ انبیاء جو دین لائے، اصول دین میں سب متفق ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو ایک ہی دین عطا فرمایا، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن الہامی مذاہب میں اس بات کا ضرور خیال رکھا گیا عادات کا، یعنی جس قوم کے پاس وہ قرآن، وہ کتاب، وہ الہامی پیغام اللہ کی طرف سے اتارا گیا، تو عادات کا، مزاج کا، روایات کا وہاں پر اس کا لحاظ کیا گیا۔ اچھا، اس کے لیے حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، یہاں تو اشارتاً بات کی، وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور باب ہے کہ ما کان علیہ حال اہل الجاہلیت فاصلحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو باب ہے یہ اہل جاہلیت کے حال پر، ان کے جو احوال اور حالات تھے اس پر مشتمل ہے، کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پھر اصلاح کی، فاصلحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حجت اللہ البالغہ غالباً پہلی جلد ہے، اس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس پر گفتگو کی ہے، اور جزوی طور پر ایک ایک مسئلے کے بارے میں بتایا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وہاں پر جو روایات تھی ایسی تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ڈائریکٹلی جن کا ٹکراؤ تھا، تصادم تھا، ان کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن وہ چیزیں کہ جن کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا ان کو باقی رکھا گیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جس میں ترمیم کی جا سکتی تھی اس میں ترمیم کر دی گئی۔ اس پر پورا ایک میرا مقالہ ہے اور وہ میرے پاس موجود ہے، میں کسی وقت جو چاہے گا تو میں بھیج سکتا ہوں۔ اس میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ بہت سی روایات اور قوانین اسلام سے پہلے عرب میں موجود تھے، اور اسلام نے ایز اٹ از اس کو قبول کیا، اس کو لے لیا، کیونکہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی زیادتی نہیں تھی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں تھا، تو اس کو ویسے قبول کر لیا گیا۔ نکاح کے بہت سے مسائل ہیں، اور اسی طرح طلاق ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس طرح قسامت ہے کہ عرب کے معاشرے میں جو قسامت، پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں منگل کے درس قرآن میں، تو وہ اسی طرح رکھا گیا۔ اس طرح اور بڑے مسائل ہیں کہ جو معاملات سے جن کا تعلق ہے اور سیاست سے جن کا تعلق ہے ان کو ایز اٹ از قبول کر لیا گیا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو اصول دین تو ایک ہی ہیں، دین ایک ہے، لیکن آگے پھر جو حالات کے مطابق پھر جو احکامات کا نازل ہونا اور اس میں تبدیلی ہونا، یہ پھر ہر پیغمبر کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ولما اراد اللہ سبحانہ وتعالی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، ان یزکی العرب بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عرب کو پاکیزہ کر دے، پاک کر دے، ان کو سنوار دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وَيُزَكِّيَ سَائِرَ الْأَقَالِيمِ بِالْعَرَبِ،
اور پھر عرب کے ذریعے سے باقی تمام جو ممالک ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ سنوار دے، ان کو پاکیزہ کر دے، تو پھر لازم ان تتکون مادۃ شریعتہ صلی اللہ علیہ وسلم من رسوم العربی وعاداتہم، تو پھر یہ ضروری ہوا اور پھر یہ لازمی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مادہ یعنی بنیاد وہ عرب کی رسم سے اور ان کی عادتوں سے تیار ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا۔ واضح بات ہے کہ عرب کے معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے تو وہاں کی جو رسوم اور عادات، وہاں کا جو خصائل، وہاں کا جو رہن سہن تھا، اس کو مد نظر رکھ کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا۔ فَإِذَا أَمْعَنْتَ النَّظْرَ فِي مَجْمُوعِ شَرَائِعِ الْمِلَّةِ الْحَنِیفِیَّہ، کہ پس جب تو ذرا غور کرے گا ملت حنیفیہ کے شرائع میں، احکام میں، شرائع سے مراد یعنی شریعت سے مراد قانون، قوانین، اور ملت حنیفیہ کے قوانین میں تو مجموعی طور پر اگر تو اس میں نظر ڈالے گا اور اچھے طریقے سے دیکھے گا، وَلَاحَظْتَ عَادَاتِ الْعَرَبِ وَرَسُومَهُمْ، اور تو ملاحظہ کرے گا عرب کی عادات کو اور ان کے رسوم کو، وَتَأَمَّلْتَ فِي تَشْرِيعِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو غور کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریع میں، یعنی احکام کی تنفیذ میں، نفاذ میں اگر تو غور و فکر کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کو نافذ کیا، الذی ہوا بمنزلۃ الاصلاح والتہذیب لہا، اور یہ بمنزلہ تھا کس کے؟ اصلاح کے اور تہذیب کے، یعنی ان کی عادات اور ان کی رسوم کی اصلاح اور تہذیب کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ علمتا، تو جان لے گا کہ ان لکل حکم سببا، کہ ہر حکم کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ وفہمتا، اور تو سمجھ جائے گا کہ ان لکل امر ونہی مصلحۃ، کہ تو سمجھ جائے گا کہ ہر امر کے لیے اور ہر نہی کے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ وتفصیل ذالک یطول، اور اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ اب اس کے بعد اب آتے ہیں اس طرف کہ دور التشریع الاسلامی فی اصلاح الملت الحنیفیہ المحرفہ، کہ شریعت اسلامی نے کس طریقے سے جو ملت حنیفیہ جو تحریف جس میں کر دی گئی تھی اس کو کس طرح پھر اس کی اصلاح کی، پھر کس طرح اس کو سنوارا، یہ اب اس پر بات کر رہے ہیں۔ دور التشریع الاسلامی، تشریع اسلامی کا زمانہ یا باری، فی اصلاح الملت الحنیفیہ المحرفہ، تحریف شدہ ملت حنیفیہ کی اصلاح میں، کہ اسلامی شریعت نے کس طرح اس کی اصلاح کی۔ وبالجملتی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقد کانا تطرق الی العبادات من الطہارۃ والصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والذکر فطور عظیم، تو کہتے ہیں کہ عبادات میں سے جیسے طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر الہی ہے، اس میں بڑا فطور نے اپنا راستہ بنا لیا تھا، بڑے بگاڑ نے، اور من جہت التساہل فی اقامتہا، اور عبادات کی پابندی میں تساہل بھی ایک وجہ تھی، و اختلاف الناس فیہا بسبب عدم معرفت اکثرہا، اور عبادات کی اکثریت میں لوگوں میں جو اختلاف ہوا اس اختلاف کی وجہ عدم معرفت ہے، لوگوں کا نہ جاننا ہے عبادات کو اکثر طور پر۔ وتسرع بالتحریفات الجاہلیت الیہا، اور تحریفات جاہلیہ کا ان عبادات میں داخل ہونا۔ فاصلح القرآن العظیم ذلک الاختلال کلہ، تو قرآن مجید نے اس بگاڑ کا کلی طور پر اصلاح ان کی کر دی۔ وسواہا حتی استقام امرہا، اور پھر درست کر دیا قرآن مجید نے یہاں تک کہ عبادات کا جو معاملہ تھا اس کو سیدھا ہو گیا،
یعنی اس کو سیدھا کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے بگاڑ کو بھی درست کر دیا اور عبادات کے معاملے میں جو ان میں کجی تھی اس کی بھی اصلاح کر دی اور اس کو بھی درست کر دیا۔ یہ تو عبادات کا معاملہ ہو گیا۔ اب آگے بات کرتے ہیں تدبیر المنزل کی۔ تدبیر المنزل سے مراد خاندانی نظام، گھریلو نظام، جس میں بہت سے مسائل انسان کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اب اس کی بات کر رہے ہیں۔ واما تدبیر المنزل، اور جہاں تک معاملہ گھریلو نظام کا، خاندانی نظام کا ہے، فقط کانت حدثت فیہ رسوم دارۃ، تو اس میں پھر بہت سی رسوم، نقصان دہ رسوم ظاہر ہو گئی تھیں۔ وانواع تعدو وعتوً، کہ پھر زیادتی اور سرکشی کی مختلف قسمیں وہ پیدا ہو گئی تھی تدبیر منزل میں، گھریلو اور خاندانی نظام میں۔ وہکذا، اور اسی طرح اختلت احکام سیاست المدنیتی، اور اسی طرح سیاست مدنیہ اس میں بھی بڑے احکام میں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی سیاست مدنیہ سے مراد یہ کہ معاشرہ اور سماج اور اجتماع جو ہے، جس میں قتل و قتال اور جرائم اور اس طرح کے ظلم زیادتی، اس کا اضافہ ہو گیا، یہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ گھریلو نظام میں جس طرح عورتوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے، ان کو ان کے حقوق ادا نہ کرنا، جس طرح طلاق ہے تو طلاق کی ایک بگڑی صورت یہ تھی کہ بھئی عورت کو چھوڑنا نہیں ہے، طلاق ہی نہیں دینی، اس کو لٹکائے رکھنا ہے، تو ساری زندگی وہ اسی طرح بیٹھی رہے۔ یہ ان مسائل کا تعلق تدبیر المنزل سے ہو جاتا ہے۔ اور جو سیاست المدنیہ انہوں نے کہا ہے، اس سے مراد یعنی معاشرہ، سماج اور اجتماع ہے، اور پھر اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ یہی ہے، چوری چکاری، ڈاکہ زنی اور قتل و قتال اور جرائم، اور یہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فضبط القرآن العظیم لہما اصولا، تو پھر قرآن نے ان کے لیے اصول کو ضبط کر دیا، بالکل اچھے واضح طور پر بیان کر دیا اصول کو۔ وحدد لہم الحدود، اور پھر حدود کو بھی مقرر کر دیا۔ وذکر من ھذا الابواب انواعا من الکبائر، اور پھر اس حوالے سے مختلف جو کبائر کی اقسام ہیں ان کو بھی بیان کر دیا۔ کبائر کی اقسام جیسے قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کر دیا، سورۃ الحجرات میں بھی بیان کیا۔ اور وکثیرا من الصغائر، اور بہت سے چھوٹے گناہ جو ہیں اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ لتحترز الامت عنہا، تاکہ امت ان سے احتراز برتے۔ یعنی پہلے عبادات کا ذکر ہو گیا، پھر تدبیر منزل کی بات ہو گئی، پھر سیاست مدنیہ کی بات ہو گئی۔ اب دیکھیے آگے فرماتے ہیں وذکر مسائل الصلاۃ اجمالا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے مسائل کو اجمال کے ساتھ یعنی مختصر طریقے سے اس کو بیان کیا۔ واستعمل فیہا لفظ اقامت الصلاۃ، اور استعمال کیا نماز کے بارے میں اقامت الصلاۃ کا لفظ، نماز قائم کرو۔ ففصلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی تفصیل رسول اللہ نے بیان کر دی، بالاذان، اذان کے ساتھ، وبناء المساجد، مساجد کی تعمیر کے ساتھ، والجماعت، اور جماعت کے ذکر کے ساتھ، والاوقات، اور اوقات کے ساتھ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا کہا نماز قائم کرو، تو رسول اللہ نے پھر بتایا اذان کا، مسجد کی تعمیر، جماعت، اوقات، ان سب کا رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ وکذالک، اور اسی طرح ذکر کیا مسائل زکوٰۃ بالاختصار، زکوٰۃ کے مسائل کو بھی قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ وفصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما تفصیلا، تو پھر رسول اللہ نے زکوٰۃ سے متعلق سب پھر باتوں کو آپ نے بیان کر دیا۔ وذکر الصوم فی سورۃ البقرہ، اور روزے کا ذکر کیا سورۃ البقرہ میں۔ وذکر الحج ایضا فیہا، اور اسی طرح حج کا ذکر بھی اسی سورۃ البقرہ میں کر دیا۔ وفی سورۃ الحج، اور اسی طرح سورۃ الحج میں بھی کر دیا۔ وذکر الجہاد فی سورۃ البقرہ، اور جہاد کا ذکر کیا سورۃ بقرہ میں، والانفال، اور انفال میں، وفی مواضع متفرقۃ اخرى، اور دوسرے متفرق مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا۔ وذکر الحدود فی المائدۃ والنور، اور حدود کا ذکر کر دیا مائدہ میں اور نور میں۔ وذکر المواریث فی سورۃ النساء، اور پھر اسی طرح سورۃ النساء میں ذکر کر دیا وراثت کا۔ وبین احکام النکاح والطلاق فی سورۃ البقرہ، اور نکاح اور طلاق کے احکامات کو سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں، سورۃ الطلاق میں، اور ان جیسی دوسری
ان کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے مسائل کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد آ جائیے جس کا ذکر میں نے سب سے پہلے کیا تھا، اور وہ وضاحت طلب جو واقعات ہیں اور ان کی مثالیں، وہ اب اس کا یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ التعریضات التی تحتاج الی البیان، کئی واقعات ایسے کہ جو بیان کے محتاج ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ، اور جب تو نے جان لیا، حاضل قسم یعنی اس تذکیر بایام اللہ کو، اس قسم کو جب تو نے جان لیا، الذی تعم فائدتہ جمیع الامتی، کہ جس کا فائدہ تمام امت کے لیے ہے، تمام امت کو عام ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ فہا ہنا قسم آخر، تو اب میں یہاں پر یعنی ایک دوسری قسم ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ انہو کانا یعرض علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فیجیب عنہ۔ اب یہ بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، یعنی سوال پوچھا جاتا تھا، پیش کیا جاتا تھا، تو فیجیب عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یعنی رسول اللہ پر سوال وہ پیش کرتے تھے، کفار منافقین بھی کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی، اور اس کے علاوہ مسلمان اچھی نیت کے ساتھ بھی پوچھا کرتے تھے، اور یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک تجسس کے لیے اور اپنے حل کے لیے کسی مشکل کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ او تقع حادثۃ، یا کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آتا، تو یجود فیہا المؤمنون بانفسہم واموالہم، تو مومن اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اس واقعہ میں خرچ کرتے تھے۔ وَيُمْسِكُ الْمُنَافِقُونَ، اور جو منافق تھے وہ مال کو روک لیا کرتے تھے، اور وَيَتَّبِعُونَ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ فَيَمْدَحُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی تعریف کی، وَيَذُمُّ الْمُنَافِقِينَ، منافقین کی مذمت کی، وَيَتَوَاعَدُهُمْ، اور ان کو دھمکی دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو یعنی کہ یہ دوسرا نقطہ سامنے آ گیا۔ اب تیسرا نقطہ یہ ہے، او تقع حادثۃ من قبیل الغلبۃ علی الاعداء، یا کسی واقعہ کا رونما ہونا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ غلبہ سے متعلق دشمنوں پر، وکفی ضررہم، اور ان کے ضرر کو، ان کے نقصان کو روکنا، کافروں کے، اعداء کے۔ فیمن اللہ تعالی بذالک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی المؤمنین، اس احسان کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا۔ یذکرہم بتلک نعمت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد بھی کروائی۔ یہ تیسرا نقطہ ہو گیا۔ اور چوتھی بات، او تحدث حالت تحتاج الی تنبیہ، یا پھر ایسی صورت پیش آتی ہے، یا پیش آئی اس وقت، یا پیش آتی تھی، وہ یہ کہ جس پہ ضرورت تھی تنبیہ کی، زجر کی، ڈانٹنے کی، او اشارت، یا اشارے کی، او ایمائن، یا تعریض کی، او امر، یا حکم کی، او نہی، یا نہیں کی، اس کی ضرورت تھی۔ فینزل اللہ تعالیٰ فی ذالک الباب، تو اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے میں بھی قرآن کی آیات کو نازل کرتا تھا۔ فما کانا من ھذا القبیل فلا بد للمفسر من ذکر تلک القصص بطریق الاجمال۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اب مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان قصوں کو اختصار کے ساتھ بیان کر دے، یعنی جہاں پر قرآن مجید میں اشارتاً اس بات کو بیان کیا گیا، تو اس کو، جیسے مثال کے طور پر دیکھیے روح کے بارے میں بیان کیا گیا، پوچھا گیا، کئی واقعات تو ایسے ہیں کہ قرآن نے خود بھی اس کو تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن کی طرف صرف قرآن مجید نے اشارہ کر دیا، اصحاب الاخدود کے بارے میں، یا اس کے علاوہ، اور آگے خود یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی مفسر کو پھر یہ چاہیے کہ اختصار کے ساتھ ان واقعات کو، تعریضات کو بیان کر دے۔ امثالتھا، اب ان تعریضات کی مثالیں کیا ہیں؟ اب دیکھیے، کہتے ہیں وقد وردت التعریضات، کہ تعریضات وارد ہوئی بقصۃ غزوۃ بدر فی سورۃ الانفال، غزوہ بدر کے قصے میں سورۃ الانفال میں۔
اب غزوہ بدر کا جو واقعہ ہوا، رونما ہوا غزوہ بدر، اب سورۃ الانفال میں اس کا ذکر ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی تفصیل احادیث میں، روایات میں، سیرت میں موجود ہے، تو اس کو پڑھ لیا جائے تو غزوہ بدر مزید واضح ہو جائے گا۔ وبقصۃ غزوۃ احد فی سورۃ آل عمران، اور سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ بیان ہے۔ تو اسی طرح وبقصۃ غزوۃ الخندق فی سورۃ الاحزاب، اور غزوہ خندق کا جو واقعہ وہ سورۃ الاحزاب میں بیان ہے۔ وبقصۃ صلح الحدیبیہ فی سورۃ الفتح، سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کا بیان ہے۔ وبغزوۃ بنی النضیر فی سورۃ الحشر، سورۃ الحشر میں بنی نذیر کا ذکر ہے کہ غزوہ کا بیان ہے۔ اور اسی طرح وجاء الحث والتحریض علی فتح مکہ، اور اسی طرح آیا ہے ابھارنا اور تحریض، متوجہ کرنا، کس میں؟ ابھارنا اور برانگیختہ کرنا، کس پر؟ فتح مکہ پر۔ وہ بھی قرآن مجید میں، یعنی فتح مکہ ہے اور غزوہ تبوک ہے، اس کے حوالے سے آگے غزوہ تبوک کا، اس کا یعنی اس پہ مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی، برانگیختہ کیا گیا، ابھارا گیا، یہ اس کا بیان ہے فی سورۃ البراۃ، سورۃ التوبہ میں۔ اور اس طرح ووردت الاشارۃ الی حجۃ الوداع، اور اسی طرح حجۃ الوداع کی طرف اشارہ ہے، وارد ہوا سورۃ المائدہ میں۔ اور اسی طرح وجاءت الاشارۃ الی قصۃ زواج زینب رضی اللہ عنہا فی سورۃ الاحزاب، اور اسی طرح اشارہ ہے واقعہ ہے زینب، نکاح زینب کا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس کا اشارہ جو ہے اس قصے کا وہ سورۃ الاحزاب میں، تو اس کی وضاحت کر دی جانی چاہیے۔ وَإِلَىٰ تَحْرِيمِ سُرِّيَّةِ فی سورۃ التحریم، اور ایک باندی کی حرمت کا جو اشارہ ہے وہ سورۃ التحریم میں۔ اب یہ جو سورۃ التحریم ہے، ایک روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد آپ کی ایک زوجہ پیش کرتی تھی تو آپ ان کے پاس کچھ زیادہ ٹائم بیٹھ جاتے تھے، تو حضرت عائشہ، حفصہ و دیگر آپ کے ازواج نے یہ طے کیا کہ اب اگر رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک بوٹی ہے جس کی عجیب سی اس کی بو تھی، تو رسول اللہ نے جو روایت میں بیان کیا جاتا ہے، آپ نے کہا کہ بھی میں اب شہد نہیں کھاؤں گا ہمیشہ کے لیے، تو ایک یہ واقعہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو مصر کا والی تھا، حکمران تھا، اس نے 2 خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی تھی، ماریہ قبطیہ اور ایک اور خاتون تھی۔ جب وہ راستے میں تو وہ مسلمان ہو گئیں، اور جب مسلمان ہو کر آئیں تو رسول اللہ نے پھر ان سے نکاح کیا۔ اس پر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ماریہ قبطیہ اسے نکاح نہیں کیا تھا، یہ ایک لونڈی کی حیثیت سے رہی تھی، لیکن اگر تھوڑا سا اس پر تحقیق کی جائے، پڑھا جائے، میں نے پوری اس پر ویڈیو ایک بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے حوالے سے کہ آپ کے کتنی ازواج ہیں، تو جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق ماریہ قبطیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور اس پر بڑے دلائل ہیں، کئی باتیں میں نے، ثبوت اور دلائل میں نے اپنے اس ویڈیو میں پیش کیے اور بتایا ہے کہ کس طرح حضرت ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ لیکن بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ماریہ قبطیہ آئی تھیں، آپ کے پاس رہیں، تو پھر ایک وقت آپ ان کے پاس، یعنی آپ حضرت عائشہ صدیقہ یا کسی اور زوجہ کی طرف آپ گئے تو وہ شاید گھر پر نہیں تھی، تو آپ کے پاس ماریہ قبطیہ آ گئیں، تو اس زوجہ کو وہ بات پسند نہ آئی، تو اس پر پھر آپ نے کہا کہ بھئی میں اپنی جو لونڈی ہے، میں ماریہ قبطیہ ہیں، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اس کو کیسے حرام کیا جا سکتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 واقعات، 2 روایات بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس دوسری روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو یہاں پر انہوں نے کہا کہ وَإِلَىٰ تَحْرِيمِ سُرِّيَّةِ فی سورۃ التحریم، کہ سورۃ تحریم میں باندی کی حرمت کا جو اشارہ ہے وہ قصہ بیان کیا جائے، مفسر بتائیں مختصر۔ وَإِلَىٰ قِصَّةِ الْإِفْكِ فی سورۃ النور، اور قصہ افک سورۃ النور میں بیان ہے۔ اور اسی طرح وجاء ذکر اجتماع وفد الجن تلاوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ الجن والاحقاف، اور اسی طرح جنوں کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا
اس کا ذکر صورت جن میں اور احقاف میں، یعنی اس قصے کو بھی مفسرین کرام بیان کر دیں، بتا دیں۔ وذکرت قصۃ مسجد درار فی صورت البراءۃ، صورت التوبہ، اور اسی طرح مسجد درار کا جو واقعہ وہ بھی صورت البراءۃ میں، صورت التوبہ میں ہے۔ براءت بھی اس کا نام ہے اور توبہ دونوں نام ہیں۔ تو اب وہ واقعہ تو وہاں پر تو فقط ذکر کر دیا گیا نا کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اصل مسجد تو وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، تو وہاں پر صرف اتنا ذکر ہے۔ تو اب یہ واقعہ کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کے لیے یعنی کچھ نہ کچھ تو وضاحت کرنی ہوگی، بتانا ہوگا، تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ اشیرہ الی قصۃ الاسراء فی اول صورت بنی اسرائیل، اور اسی طرح اشارہ کیا گیا اسراء کے قصے کی طرف بنی اسرائیل صورت کے شروع میں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کو بیان کر دیا، اور خاص طور پر اس کو علیحدہ انہوں نے اس کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کو علیحدہ سمجھا جائے، دیکھا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے التذکیر بایام اللہ میں مختلف اقوام کا، سابقہ اقوام کا ذکر کر دیا، انعام کا، جزا و سزا کا، ہر چیز کا اللہ نے بیان کر دیا۔ لیکن یہ آخری بات تھی جو یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کی روشنی میں، یعنی تفسیر کے اصول میں اس کو بیان کر دیا کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن کو مختصر بیان کیا گیا یا ان کی طرف صرف اشارہ کر دیا گیا، تو اس لیے مفسر پر یہ لازم ہے کہ پھر اجمال کے ساتھ مختصر طریقے سے، تاکہ اس آیت کے سمجھنے میں پڑھنے والے کو، قاری کو، سامع کو آسانی ہو جائے، وہ سمجھ جائے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا ہے تو یہ اس کا بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت زید کا ذکر ہے، سورۃ الاحزاب میں حضرت زینب کا ذکر ہے، تو یہ حضرت زید اور حضرت زینب کا کیا واقعہ ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کا کوئی پس منظر ہے جو قرآن نے بیان کیا، تو اس کو جانا جائے، دیکھا جائے۔ اب آخر میں صرف 2 لائنیں ہیں، فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ فِي الْحَقِيقَةِ نَوْعٌ مِّنْ أَنْوَاعِ التَّذْكِيرِ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ یہ آیات کریمہ کی جو اقسام، جو قسم ہے، یہ جو ابھی بیان کی ہے تعریضات پر مشتمل، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت میں ایک قسم ہے تذکیر بایام اللہ کی اقسام میں سے۔ ولیکن لما کان حل الاشارات فیہا متوقفاً علی سماع القصۃ میزت عن سائر اقسامہا، لیکن کہتے ہیں کہ جو یہ اشارات ہے، اشارات کا حل، جو ان آیات میں اشارات ہیں نا، ان کا حل متوقف ہے، یعنی یہ قائم ہے اوپر سماع قصہ کے سننے پر، یعنی قصے کو سنا جائے گا تو پھر اس کی سمجھ آئے گی۔ متوقفاً سے مراد یہ کہ موقوف ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ اگر ان اشارات جو ان آیات کریمہ میں ہیں، ان کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ موقوف ہے قصہ کے سماع پر، آپ قصہ کو سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میزت عن سائر اقسامہا، کہ الگ کیا گیا انہیں آیات التذکیر جو ہے، آیات من التذکیر بایام اللہ، ان کی اقسام جو دیگر اقسام ہیں ان سے اس کو الگ کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے علیحدہ اس کو بیان کر دیا گیا، قرآن مجید میں بھی ان کو ایک علیحدہ صورت میں اور شکل میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میزت عن سائر اقسامہا، کہ یہ جو اقسام ہیں، ان آیات کریمہ کی جو اقسام ہیں، ان کو علیحدہ اس سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر بحمد اللہ تعالیٰ باب اول جو ہے، فرسٹ چیپٹر، یہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔